سے پاکستان ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اور اناؤنسمنٹ تو ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ کیپٹن اناؤنس ہوا نا وہ ایسا بندہ ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہیٹرز ہیں ان کے برے حال ہو گئے. ویڈیوز بنا رہے ہیں او جی پتہ نہیں کرکٹ پیچھے چلی گئی فلانا ہو گیا. ان کا پسند کا بندہ اگر اس کو 6 دفعہ بھی کپتانی ملتی نا یہ کہتے کہ جی بڑا زبردست فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک اسپیشل آج ویڈیو ہے پورے پاکستان میں بن رہی ہوگی اور پاکستان کے کچھ لوگوں کو آئی تھنک کل سے بھی نیند نہیں آ رہی ہوگی. جو ظاہر سی بات ہے جو بابر کو بالکل پسند نہیں کرتے اس کو ہیٹ کرتے ہیں ان کو رات سے نیند نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ آج اناؤنس ہونی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹیسٹ کا جو کیپٹن ہے وہ اناؤنس ہونا تھا. اور جب سے صبح سے پاکستان ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اور اناؤنسمنٹ تو ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ کیپٹن اناؤنس ہوا نا وہ ایسا بندہ ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہیٹرز ہیں ان کے برے حال ہو گئے. ویڈیوز بنا رہے ہیں او جی پتہ نہیں کرکٹ پیچھے چلی گئی فلانا ہو گیا. ان کا پسند کا بندہ اگر اس کو 6 دفعہ بھی کپتانی ملتی نا یہ کہتے کہ جی بڑا زبردست فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے. ٹھیک ہے، تو میرا ان سب سے سوال یہ ہے کہ جب 2023 میں بابر اعظم کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اس ناانصافی میں تو آپ لوگ بھی تھے سارے. جب تینوں فارمیٹ کی کپتانی اس سے لی گئی، جب اس کو بولا گیا اور A1 ٹیم سیٹ تھی رضوان بابر یہی پلیئر جو اس وقت پاکستان ٹیم کے اندر ہیں، جو وہی پلیئر جو 2023 میں بھی جب بابر سے کپتانی لی گئی تینوں فارمیٹ کی اس میں بھی جب یہ کھیل رہے تھے اس وقت یہ لڑکے پرفارمنسز کہیں نہ کہیں دے رہے تھے. ہم بار بار بولتے ہیں مانتے ہیں چیمپئن ICC کے ایونٹ میں ہم اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس سے پہلے جتنے بڑے ہمارے لیجنڈ بڑے نام تھے وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پلیئرز تھے یہ اس ٹائم بھی بابر اعظم کی کپتانی میں کھیل رہے تھے اور ٹیم سیٹ تھی. اور آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری ٹیم کی بربادی کی وجہ کیا ہے، ہماری ٹیم کی بربادی کی وجہ وہی ہے جب 2023 میں بابر سے کپتانی لی گئی اور آپ سب کو یاد ہے کیا کیا بولا گیا. یہی لوگ اس وقت جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری کرکٹ پیچھے چلی گئی اس کو کیوں دوبارہ کپتان بنا دیا، اس ٹائم یہ لوگ نہیں سپورٹ کر رہے تھے بابر اعظم کو. اس ٹائم ان سبوں کے منہ پہ یہ الفاظ تھے دوستی یاری بنائی ہوئی ہے، کسی کو موقع نہیں دے رہا، بابر کے ہاتھ میں کرکٹ بورڈ ہے، سلیکٹرز اس کے ہاتھ میں ہے، چیئرمین اس کی سنتا ہے. آپ کے سامنے جب رمیز راجہ چیئرمین بنے اس کے بعد رمیز راجہ نے انہوں نے آ کے جس طرح بیک کیا بابر اعظم کو تو کیا ہوا اس کے بعد پورا پاکستان شروع ہوا تھا او جی رمیز مل گئے جی رمیز راجہ چیئرمین ہے لیکن رمیز راجہ کرکٹ خراب بابر کو سپورٹ کر رہے ہیں، کھلی ڈلی سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ رمیز راجہ صاحب نے یہ بولا تھا کہ مجھے بابر اعظم کے علاوہ نظر ہی نہیں آتا. اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ جب آپ کی ٹیم میں سب سے اچھا جو پلیئر ہوتا ہے ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہی کپتان ہو، لیکن آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا جس میں آپ کے کچھ جرنلسٹ، کچھ کرکٹرز، کچھ PCB کے لوگ 2023 جس وقت اس کو کپتانی سے ہٹایا گیا تو یہ سب نے مل کے یہ سب کچھ کیا. اس ٹائم کسی کو پاکستان کی فکر نہیں تھی، حالانکہ اس ٹائم تو بائیلیٹرل سیریز کیا، آپ کی ٹیم ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلی، انگلینڈ سے ہاری، ایشیا کپ بھی کھیلی، سیمی فائنل سب کچھ کھیلے ہم. تو کیا اس ٹائم کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یار بابر اعظم اس ٹائم بھی یہ جیلس لوگ، یہ جلتے ہوئے لوگ، یہ ہیٹرز اس ٹائم بھی کوئی نہ کوئی نقطے نکالتے تھے بابر اعظم کی کپتانی میں، بابر اعظم کی بیٹنگ میں، بابر اعظم کی یہ پلینگ 11 میں. کیچ چھوڑ دے تو کیوں چھوڑ دیا، فیلڈنگ گندی ہوگی تو کیا کر دیا اس نے. تو اس ٹائم تو یہ سب کچھ ہوتا تھا اور آپ کو یاد ہے اس وقت کی باتیں، کوئی دور تو نہیں ہے نا. یہی جب بابر کے ساتھ زیادتی ہونے شروع کی تو میں اس وقت بھی TV پہ ہی تھا نا بھائی. میں کیا بولتا تھا اس وقت کہ ایک اللہ کا نظام ایک دنیا کا نظام ہے، یہ آئے گا واپس، یہ آئے گا کپتانی کرے گا واپس. آج جن لوگوں نے اس کو ہٹایا تھا انہی نے اس کو کپتان بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا اس کے علاوہ کوئی.
یہ میری بات کان کھول کے سنیں. 2023 کے بعد آپ کے سامنے ہیں کتنے کپتان, کبھی شاہین کپتان, کبھی شاہین T20 کپتان, کبھی ون ڈے کا شاہین کپتان, کبھی رضوان ون ڈے کا کپتان, کبھی رضوان کو ہٹا دیا جائے, کبھی بابر کو T20 کا پھر بنا دیں, کبھی اس کو ہٹا دیا جائے, کبھی سلمان آغا کو لے آئیں, کبھی اس کو ہٹا دیا جائے, کبھی شان مسعود کو لے آئیں, کبھی اس کو ہٹا. یہ 2023 کے بعد تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے. جب بابر تھا تو تینوں فارمیٹ کا تھا, وہ چل رہی تھی اس کی کپتانی. جب اس کو ہٹایا اس کے بعد یہ میرا بندہ لیا, تیرا بندہ لیا, اس کو بنا دے کپتان, اس کو کر دے, یہ سیاستیں چلتی رہی, ٹیم فارغ ہو گئی. اسی طریقے سے آپ سلیکشن کمیٹی میں بھی آپ کا یہی کچھ چلتا رہا, کوچنگ میں بھی یہی سب کچھ چلتا رہا. تو کیوں نہ بنے بابر اعظم کپتان؟ کیا تکلیف ہے؟ بابر کیوں نہ کپتان بنے, مجھے یہ کوئی بتائے. بھائی وہ پاکستان کی کرکٹ کا سب سے ٹاپ کا پلیئر ہے. یا تو آپ مطلب پاکستان کے پلیئروں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, یا تو اگر آپ کے دلوں میں آپ نے کپتانی کرنی ہے تو پھر آپ اس سے زیادہ پرفارم کر کے بتائیں. تو پھر آپ اپنی ایسی ریپوٹیشن بنائیں کہ لوگ بابر اعظم کو بھول جائیں, سلیکٹرز بابر اعظم کو بھول جائے, پاکستان کرکٹ بورڈ بابر اعظم کو بھول جائے کہ نہیں یار تھینک یو ویری مچ بھائی, اب آپ کے لیول کے پلیئرز آ گئے ہیں پاکستان ٹیم کے اندر, ایک نہیں دو چار آ گئے ہیں. اب آپ پرفارم کریں گے تو جگہ بنے گی, ورنہ کپتانی تو دور کی بات ہے. جب آپ کے پاس پلیئر ہی کوئی نہیں ہے, اب ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم کے اندر جو پلیئرز ہیں ان میں کتنے پلیئرز ODI کے بھی ہیں, T20 کے بھی ہیں, ٹیسٹ کے بھی ہیں. کیا ریگولر کرکٹ نہیں کھیل رہے؟ کچھ تو کپتانی بھی کر رہے ہیں, کچھ تو ریگولر کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. کیوں اس لیول پہ کیوں نہیں جا پا رہے؟ بھائی بابر جب آیا تھا, بابر کیسے اس لیول پہ کیسے پہنچا؟ آج دن تک بھی اگر اس کی اس لیول کی پرفارمنسز نہیں ہے, جو کہ ابھی کچھ مہینے سے اس کی فارم کچھ بہتر ہمیں آتی ہوئی نظر آئی ہے, اس سے پہلے 2-2.5 سال تک جب وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا, اس کے باوجود بھی آج دن تک اس کے اتنے رنز ہیں, اس کی اتنی پرفارمنسز ہیں, وہ دوسرے میچ بھی نہیں کر پا رہے اس کو. دنیا کے پلیئرز کی بات کر رہا ہوں. آپ کو نظر نہیں آتا اتنے عرصے سے پرفارم نہیں کر رہا, تینوں فارمیٹ میں نہیں کر رہا تھا, پھر بھی آ رہا تھا. اس نے اتنے رنز اتنے میچز میں کر دیے, اتنے 100 اتنے میچز میں کر دیے, چاہے T20 چاہے ون ڈے ہو چاہے ٹیسٹ میچز ہو. تو بھائی آپ لوگ ایسی پرفارمنس کرو جیسے بابر نے آتی پاکستان ٹیم کے اندر کی تھی. اڑا کے رکھ دیا تو اس نے سب کو اڑا کے, پوری دنیا میں اڑا کے رکھ دیا تھا. یار یہ کون پلیئر آ گئے, تو 100 سے کم بات ہی نہیں کر رہا. ایسے ہی تھا نا, میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں, تینوں فارمیٹ میں ایسے ہی تھا نا بھائی, سب کو اس نے اڑا کے رکھ دی. تو کرو پھر ایسی پرفارمنس کرو کہ بابر اعظم کے بارے میں سوچنا ہی نہ پڑے. ہاں ایک چیز میں ضرور تھینک یو کرنا چاہتا ہوں, تھینک یو, بڑی بات بول رہا ہوں میں تھینک یو شنکو کرتا نہیں کسی کا. تھینک یو کرنا چاہتا ہوں اس سلیکشن کمیٹی کے ممبر کی. کیا اس سلیکشن کمیٹی کے ممبر کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 5-6 سلیکٹر ہمارے, اس میں سے ہر کوئی تو بابر کے سپورٹ میں نہیں ہوگا. جس سلیکٹر نے بابر کو سپورٹ کیا, میں اس کا تھینک یو کرتا ہوں کہ شاید اس میں کوئی تھوڑی سی عقل سمجھ آئی کہ نہیں, اگر بابر اعظم کی فارم واپس لانی ہے, یہ میں آپ کو یاد ہے, میں پہلے سے آپ کو کہہ چکا ہوں, پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اگر بابر اعظم کی فارم واپس لانی ہے تو آپ اس کو کپتان بنائیں. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا, میں نے اس کو T20 کپتان کی بات ہی نہیں کی تھی. میں نے بولا تھا کہ اگر آپ نے اس کی فارم واپس لانی ہے, آپ ٹیسٹ اور ODI کا کپتان بنا دیں اس کو. T20 اگر بنانا ہے, اگر وہ کھیلتا ہے, اچھا کھیلتا ہے, آپ نے بنانا ہے اس کو کپتان تو بنائیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن ٹیسٹ اور ODI کا کپتان وہ بنتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شاہین کو ہٹا دیں, شاہین کو بنایا, اب چلنے دیں اس کو, ورلڈ کپ تک جانے دیں. میں یہ کہتا ہوں اس کو ورلڈ کپ تک جانے دیں, اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں. یہ میں بابر کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو کپتان بنانا تھا تو آپ ٹیسٹ اور ون ڈے دونوں بناتے, جو کہ آج آپ نے اس کو ٹیسٹ کا کپتان بنایا. یہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ مینٹلی تھوڑا سا گر گیا تھا, اس کی پرفارمنس نہیں تھی, سب کچھ, وہ وجہ نہیں ہے اس کی پرفارمنس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو ٹریٹ ہی صحیح طریقے سے نہیں کیا جس کا وہ حقدار تھا. اب اس بابر کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا, رضوان کی بھی میں مثال دے دیتا ہوں, رضوان نے بھی اتنی پرفارمنسز پاکستان کے لیے دی, کیا ہمارے لوگوں نے اس کو ٹریٹ صحیح کیا؟ کیا کسی سینئر بندے کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ایک سیریز آسٹریلیا میں جتوا رہا, اس کے بعد آپ ویسٹ انڈیز کی سیریز, آپ ون ڈے آ رہے, آپ نے فارغ کر دیا اس کو.
یا اور کیپٹنز کے ساتھ بھی، یا کیپٹنز کے ساتھ پلیئرز کے ساتھ بھی، جو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ڈیلنگ ہوتی ہے پلیئرز کے ساتھ، جس طرح اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں پلیئروں کی، جس طرح ان کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے، یہ تو پتہ نہیں پاکستان کے پلیئر ہی کوئی نہیں ہے وداؤٹ پرفارمنس لے آتے ٹیم میں، جن کی پرفارمنس ہے، جن کو 2-4 میچ ملتے ان کو ٹھڈا مار کے ٹیم سے کرتے، بولتے جی بس ختم، ایدی کرکٹ ختم ہو گئی ہے بھائی جان، انہیں ایدی کرکٹ کوئی نہیں باقی، مل گئے انہوں 4 میچ مل گئے، اپنی طرف دیکھتے ہی کوئی نہیں۔ تو بھائی جب آپ نے بابر اعظم کے ساتھ ٹریٹ ہی صحیح نہیں کیا تھا تو ظاہر سی بات وہ تو اپنی بے عزتی فیل کرے گا نا یار۔ اور میں نے آپ کو ہمیشہ ایک چیز بولی ہے کہ جب یہ پی ایس ایل کھیلتا ہے آپ اس ٹائم اس کی باڈی لینگویج، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی پرفارمنس آپ نوٹ کیا کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اس کی کپتانی میں پرفارمنس نہیں تھی، بھائی کون سی پرفارمنس نہیں تھی؟ 2019 آئی تھنک 2019 سے وہ کپتان بنا، اس کے بعد کیا اس کی پرفارمنس نہیں تھی؟ کب آؤٹ آف فارم ہوا ہے؟ 2-2.5 سال میں ہی ہوا ہے یہ۔ 2023 سے اس کو جو انہوں نے باہر کرنا شروع کیا ہے، اس سے کپتانیاں لی ہیں، تو کیا 2019 کے بعد سے 4-5-6 سال جو اس نے کپتانی کی، کیا اس کی پرفارمنس نہیں رہی؟ وہی تو ایرا تھا جس میں سنچریاں رن سب کچھ کرتا رہا، چاہے T20 چاہے ون ڈے چاہے ٹیسٹ میچ ہو، اپنی کپتانی میں ٹاپ کلاس قسم کی وہ پرفارمنس دیتا رہا۔ تو بھائی ایسے بندے کو اگر آپ نے کانفیڈنس دینا ہے، اس کی فارم واپس لانی ہے، جو کہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ اب آپ بھی دیکھیے گا اور میں بھی دیکھتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ بابر اعظم ایز اے کیپٹن اس کی بیٹنگ ایک ڈیفرنٹ نظر آئے گی، کیونکہ وہ پوری رسپانسبلٹی لے کے کھیلے گا۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، اگر اس ٹیسٹ کیپٹن کا ہیڈ کوچ مائک حسن ہوتا، میں سرفراز کی سپورٹ نہیں کر رہا، نہ اس کی فیور کر رہا ہوں، میں تو اس کے فیصلے کی بات ہی نہیں کر رہا۔ اگر ہیڈ کوچ مائک حسن ہوتا تو بابر اعظم آج ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بھی نہ ہوتا۔ یہ سلیکٹرز، جس سلیکٹر نے اس کی سپورٹ کی ہے، بڑی بات ہے، اس نے سپورٹ کی ہے، اور وہ شاید چاہتا ہے کہ اس کی فارم واپس آئے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح پہلے ٹیم جو ہے وہ کھڑی تھی، ہماری میچز جیتتی تھی، پرفارمنسز ہوتی تھی، بے شک آپ ایونٹ بڑے نہیں جیت سکے، لیکن فائنل سیمی فائنل سب کھیلے، لیکن اس کے علاوہ انڈیویجول بھی پرفارمنس چلتی رہتی تھی۔ آپ اس کو ٹیسٹ ٹیم چلنے دیں، یہ آپ کو دوبارہ سے ٹیم بنا کے دے گا۔ اور اب جب کپتان بنا، یہ پاگل ہو گئے ہیٹرز، یہ دوبارہ پاگل ہو گئے۔ ابے تم پاگل کیوں ہو رہے؟ تم لوگ کو تو مدعا مل گیا ہے، تم لوگ اڑاؤ بابر اعظم کو، اور کیا چاہیے؟ تم لوگ کرنے کیا آئے ہو؟ یہی تو کام کرنے آئے ہو یہاں پہ۔ یوٹیوب چینل کھولا تم لوگوں نے کس لیے؟ بابر اعظم کے چکر میں تو کھولا، ویوز کمانے کے چکر میں، انڈیا کی چمچا گیریاں کے چکر میں، اس لیے تو تم لوگ کھولا ہوا۔ ایک اور مدعا مل گیا تم لوگوں کو، بابر کپتان، چلو جی اڑاؤ اس کو، دبا کے اڑاؤ، پی سی بی کو اڑاؤ، سلیکٹرز کو اڑاؤ، سب کچھ اڑاؤ۔ تو تمہارا تو کام یہی ہے۔ تو بھائی سیدھی بات، اپنے کو تو بہت خوشی ہوئی، مجھے تو ایسا لگتا ہے آگے چل کے او ڈی آئی کا کیپٹن بھی نہ بن جائیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ او ڈی آئی کا کیپٹن وہ کب بنتا ہے۔ یہ تو میں نے بابر کے اوپر بات کی۔ دوسری بات میں شاہنواز دانی کے اوپر کرنی ہے۔ کہاں جائے گا، کدھر جائے گا، کہاں جا کے پرفارمنس دے، کتنی فٹنس شو کرے، کتنے لمبے لمبے اسپیل جا کے کرے، کیا کرے وہ؟ ہر فارمیٹ میں تو وہ پرفارم کر رہا ہے۔ یہ ہمارے عاقب جاوید، یہ مصباح، یہ سلیکٹر جتنے بھی ہیں بھائی، یہی کہتے ہیں نا یار ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو۔ آپ کس کو کہتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو؟ آپ اپنے پاکستان کے ٹاپ پلیئرز کو کہتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو، اور یہ کانٹریکٹ پہ سائن کرو۔ تو بھائی ان کو تو سائڈ پہ کر دو، جو ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہا ہے دانی، اس کو جب سلیکٹ نہیں کرو گے تو وہ بھی منہ نہیں لگائے گا ڈومیسٹک کرکٹ کو۔ جب وہ بولے گا کہ یار، یا بڑا نام ہمارا بولے گا جب اس کے ساتھ زیادتی ہو سکتی تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ جب اس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا، یا اس کو جو ہے وہ پرفارمنس جو اس نے دی ٹاپ کلاس، اس کو وہ سلیکٹ نہیں ہو رہا، تو ہم کیا کریں ڈومیسٹک کھیل کے؟ مطلب عبید شاہ کہ ابھی 70-80 آؤٹ ہے اور آپ نے اس کو ٹیسٹ ٹیم میں ڈال دیا۔ محمد علی جو باتیں ہوتی سب ڈومیسٹک کا سب سے اچھے بالر، 104 کا اسٹرائک ریٹ ہے اس کا ٹیسٹ میچز کا، جو 4 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں ٹوٹل 6 آؤٹ ہے اس کے، 104 کا اسٹرائک ریٹ کا مطلب آپ کو پتہ نا کیا ہے؟ وہ واپس آ گیا، کیا کس پہ واپس آ گیا؟ وہ جی T20 میں پرفارمنس، لیگوں میں پرفارمنس، ادھر ادھر پرفارمنس۔ ڈومیسٹک میں کتنے آؤٹ کر دیے؟ کیا شاہنواز دانی آؤٹ نہیں کر رہا؟ عبید شاہ اور محمد علی کا نام آ گیا، شاہنواز دانی کا نام ہی ہے۔ کہاں ہے عاقب جاوید؟ کہاں یہ سلیکٹر؟ سٹیٹس کی بات ہوتی ہے تو دانی تو ابھی سے پرفارم ہی نہیں کر رہا۔ سمپل ایک چیز ہے، اس کے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چمچا گیریاں نہیں کرتا، وہ پیچھے سے ڈنڈے نہیں لگواتا ہوگا،
وہ واٹس ایپ پہ میسیجز نہیں کسی کو کرتا ہوگا, وہ فون نہیں کرتا ہوگا کسی کو کہ یار پائن مجھے کھلا رہے ہو, میری پرفارمنس, میرا یہ, میری وہ یہ سب کام نہیں کرتا ہوگا, جس کی وجہ سے اس کو سائڈ لگایا ہوا ہے. پھر میں ڈومیسائل کی ان چیزوں کی بات کروں گا, پھر یہ بولتے ہیں کہ یار یہ ریسزم کی باتیں کرتا ہے. بھائی آپ حرکتیں اس قسم کی کرتے ہیں نا, آپ حرکتیں اس قسم کی کرتے ہیں. میں جب پھر اس قسم کی بات کرتا ہوں, ایک جگہ کا ڈومیسائل وہاں کے لڑکے آرام سے کھیلتے ہیں, ایک جگہ کا ڈومیسائل وہاں کے لڑکے کھیلتے ہی نہیں ہیں. مر کے کھلایا جاتا ان کو, جب تک وہ ٹاپ کلاس پرفارمنس گٹے گٹرے خراب نہ ہو جائیں, رنز کر کے تھک نہ جائیں, ان کو کھلا ہی نہیں جاتا. کیا اندھے ہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں ہماری, ہمیں نظر نہیں آتا کہ ریسزم کہاں ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا, کہاں کے کوچز لگ رہے ہیں کہاں کے نہیں لگ رہے, کدھر کے لوگوں کو زیادہ سپورٹ مل رہی ہے, کدھر کے لوگوں کو نہیں مل رہی. کیا مطلب ہم پاگل, ہمیں نظر نہیں آتا. کھلا ڈلا بات کریں گے, پھر بولیں گے یار یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی خود بھی تو دیکھو نا, ایک لڑکا اتنا پرفارم کر رہا, اس کا نام نہیں آ رہا, اور جس ڈپارٹمنٹ سے وہ کھیل رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اور لڑکے آ جاتے ہیں, یہ نہیں آتا. کیوں وجہ؟ کیونکہ جہاں کا اس کا ڈومیسائل ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے کچھ لڑکے وہاں کا ان لڑکوں کا وہاں کا ڈومیسائل نہیں ہے, اس وجہ سے وہ جلدی آ جاتے ہیں ٹیم میں. اگر وہ بھی اسی ڈومیسائل کے ہوتے جہاں کا دانی ہے تو شاید وہ بھی نہ آتے. تو یہ نظر آتی ہے نا چیزیں یار, وہ پتہ چلتے ہیں چیزیں. جی دھانی کو بولا جاتا ہے جی آپ کی جگہ نہیں بن رہی, آپ ابھی رک جائیں. کہاں تک رک جائیں, کب تک رک جائیں؟ کیا اس کا حال بھی ہمارے جیسا کرنا ہے؟ 33 سال کی عمر میں پاکستان کھلانی ہے اس کو, اس کے بعد آپ بولیں گے نہیں جی تیرا گیند نہیں پہنچ رہا. تو اگر وہ 27 سال کا تو ابھی نہیں کھیلے گا تو کب کھیلے گا؟ فاسٹ بولر کی تو ویسی کرکٹ 2-4 سال کی ہوتی ہے, پیک پہ ہوتی ہے اس کی, 2-4 سال 5 سال پیک کرکٹ ہوتی ہے. اس کے بعد گھٹنے ختم ہونے لگ جاتے ہیں, جسم میں جان ختم ہونے لگ جاتی ہے. ابھی اس میں کچھ 1-2 لڑکے آئے ہیں. کامران غلام کا ہے, کامران غلام کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے کم بیک کرنے کا؟ وہ ایک لڑکا ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, اویس ظفر ہے کیا ہے نام ہے, میں ابھی نکالتا ہوں اس کو. اویس ظفر کون ہے؟ محمد اویس ظفر. یہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے کھیلتا ہے جس ڈپارٹمنٹ سے شاہنواز دانی کھیلتا ہے. میرے خیال وہیں کا لڑکا اگر میں غلط نہیں ہوں. 17واں 18واں نمبر ہے اس کا ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس سے. یہ کیسے آ گیا؟ اس سے پہلے کامران غلام کے رن ہے, ٹھیک ہے, اور لڑکے جن کے رن ہے. میں ٹھیک ہے مڈل آرڈر کے حساب سے اگر آپ نے اس کو دیکھا تو مڈل آرڈر تو کامران غلام سب سے پہلے بنتا ہے. کیا کامران غلام کی پرفارمنس بری ہے؟ 28 کی ایوریج ہے اس کی ٹیسٹ کی, ایک 100 کی ہے, ایک شاید 50 بھی کیا ہوا ہے. تو کیا پرفارمنس تھی اس کی بری؟ آپ نے اس کو اٹھا کے فارغ کر دیا. اب اس کا کم بیک عذاب بنا, اس کا کم بیک ہی نہیں ہو رہا. زیادتی کر رہے ہو. نعمان علی کو آپ نے باہر کیا, 40 کو ہو گیا, ٹھیک ہے آپ نے اس کو باہر کیا, لیکن مجھے ریزن دو آپ نے اس کو. جو میں اس کی سپورٹ میں بات نہیں کر رہا, 40 کو ہو گیا ٹھیک ہے, بہت انف ہو گئی ہے کرکٹ, لیکن مجھے ریزن دو نا, کیا ریزن ہے, کیوں باہر ہوا ہے وہ؟ آپ نے تو ان لوگوں کے مزے کروا دیے تھے پاکستان کے اندر. عاقب جاوید نے تو ریڑا وکٹے سپن ٹریک بنا کے. اب وہی نعمان علی جس نے بنگلہ دیش میں جا کے کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو فارغ کر دیا. تو دوسرے ٹیسٹ میں جب ساجد کھیلا تو ساجد نے کیا کیا تھا؟ وہ کیوں ہے ٹیم کے اندر؟ تو پھر نعمان علی کیوں ہے ٹیم سے باہر؟ بھائی عاقب جاوید نے تو ششکے کرائے تھے, مزے کروائے ان کو, ریڑا پچے بریک وکٹیں بنا کے کہ بھائی آپ ہی کرکٹ, آپ ہی نیا بول کریں گے, باڑ میں جائے فاسٹ بولنگ, آپ ہی سب کچھ کریں گے. تو پھر بنگلہ دیش میں جب دونوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر دونوں ٹیم سے باہر ہونا چاہیے تھا نا. پھر ساجد کیوں ہے ٹیم سے باہر, ٹیم میں, اور نعمان کیوں ہے باہر؟ ٹھیک ہے, یہ ان کی باتیں کچھ ہیں, یہ صرف میڈیا میں آتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے. بھائی عاقب جاوید 10 جگہ پہ جا کے انٹرویو دے رہے ہیں اب, ٹھیک ہے, میری ایک بات کا یہ بندہ جواب دے دے, اس سے آگے چلوں گا. پھر میں مجھے یہ صرف بندہ بتا دے کہ یار آپ 2 کام کیوں کر رہے ہیں, پہلے یہ مجھے بتا دے. یہ میرٹ ہے, بورڈ میں میرٹ ہے, یا آپ میرٹ کی سلیکشن کر رہے ہیں, یا آپ میرٹ پہ کام کر رہے ہیں, یا پاکستان کرکٹ کو اوپر لانا چاہ رہے ہیں نا, جو آپ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو. تو جب پاکستان کرکٹ کو اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہو تو آپ 2 نوکریاں کیوں کر رہے ہو؟ آپ کیوں نہیں صرف نیشنل کرکٹ اکیڈمی سنبھال رہے, آپ کیوں سلیکشن کمیٹی میں بیٹھے ہوئے, آپ کیوں نام نہیں دیا ہوا لیکن آپ چیف سلیکٹر ہیں, آپ سینٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیوں؟ سینٹر میں تو چیف سلیکٹر بیٹھتا ہے, آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ بیٹھے نا تو سب سے اینڈ والی کرسی میں بیٹھ جائیں نا. اسد شفیق کو بیچ میں بٹھا دیں, مصباح کو بیچ میں بٹھا دیں, آپ ادھر رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ سب سے کونے میں بیٹھے, آپ کیوں بیچ میں بیٹھتے ہیں؟ آپ تو چیف سلیکٹر نہیں ہے, بے شک آپ سینئر ہیں, بڑے ہیں, کچھ بھی ہے, آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھے.
آپ دنیا کو بتائیں, اب ہم جیسے لوگوں کو بتائیں, آپ کے سامنے صحافی بیٹھے ان کو بتائیں. میں چیف سلیکٹر نہیں ہوں, اسی لیے میں کونے والی کرسی میں بیٹھا ہوں, میں سینٹر والی بیٹھا نہیں ہے. سینٹر پہ بھی بیٹھنا ہے اور کہتے ہیں جی مجھے چیف سلیکٹر مت بولو, اور دو نوکریاں لے کے بیٹھے ہو. اس کے اوپر مجھے سب سے پہلے جواب دو, پھر اس کے بعد میں بولوں گا کہ آپ واقعی پاکستان کرکٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہو. اور آپ کے ساتھ اشرف شفیق 4 کام کر رہا ہے, مصباح ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں بھی سنبھال رہا ہے, بورڈ میں بھی بیٹھا ہوا ہے, NCA میں بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگ سارے جو کیا میرٹ کی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ کو اتنی شوق ہے پاکستان کرکٹ کو اوپر لانے میں, پہلے اپنے گربانے میں تو جھانکو, پہلے وہ تو ختم کرو سب سے پہلے کہ نہیں جی میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں. بھائی میں یہ 2-3 کام نہیں کر سکتا, کام سارے کرنے ہیں, 4 کام کرنے ہیں. اور وہی آپ والا ورڈ بھاشن دیتے ہو آپ سب کو آ کے ٹی وی پہ ہے کہ جی ہم پاکستان کرکٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کہاں سے پاکستان کرکٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ نہ سلیکشن صحیح طریقے سے کرتے ہو, ٹھیک ہے, نہ کام صحیح طریقے سے کرتے ہو. 4 نوکری لی اور کہتے ہیں جی پاکستان کرکٹ کو ہم نے اوپر لے کے جانا. اپنا بہت بخیر رکھیے گا. اللہ حافظ.